إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے و منہج پر ایک بہترین کتاب العقیدۃ الواسطیہ کی شرح اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے متعلق جہاں پر بات رکی تھی، انشاءاللہ آج کے درس میں اس سے آگے پڑھنا ہم شروع کریں گے. چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ العقیدۃ الواسطیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قول ہے ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. ان تبدوا خیرا او تخفوا، کہ تم کوئی بھلائی کا کام علانیہ کرو، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظروں کے سامنے کرو، یا چھپ چھپا کر کرو، کسی نے تمہیں دیکھا نہیں ہے. او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کو درگزر کر دو. کسی نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، تمہارے ساتھ برائی کی، تمہیں نقصان پہنچایا، تمہیں تکلیف دی، تو اسے کیا کرو؟ درگزر کر دو، اسے معاف کر دو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ رب العالمین بھی معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو معاف کرنے اور عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تمہیں نقصان پہنچائے، تم پر ظلم کرے، تو ایسی حالت میں کوشش کرو کہ اسے معاف کر دیا کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت کے آخر میں کیا بیان کیا؟ یہ حکم دینے کے بعد کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے. اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے عفواً کے ساتھ قدیراً کی صفت بیان کی کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے دو اہم صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، اور دوسری اہم صفت اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قدرت والا بھی ہے. معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی صفت کا کیوں تذکرہ کیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین سے زیادہ قدرت کسی کے پاس نہیں ہے. انسان چاہے کتنی بھی قدرت کیوں نہ حاصل کر لے، کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے اس کی قدرت کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ رب العالمین چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے طاقتور لوگوں کو، کتنے پاورفل ممالک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایک سونامی آئی، سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رکھ گیا. انسان کی طاقت دھرے کے دھرے رہ گئی. تو انسان جتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو،
جتنا بھی اس کے پاس دولت کیوں نہ آ جائے، جتنا بھی اس کے آس پاس گھومنے والے کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج پورے ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل اسے اپنی جان بچا کر ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑے۔ کتنی مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے رئیس لوگوں میں شمار ہوتے ہوں، لیکن چند لمحوں کے بعد اپنی زندگی کے لیے بھیک مانگ رہا ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے انسان کی قدرت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے باوجود ہمارا رب اس قدرت کے باوجود بھی معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ تمہارا رب معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ اگر کوئی شخص بے بس ہو، لاچار ہو، تو ایسی صورت میں اس کے سامنے دوسرا آپشن نہیں رہتا۔ اگر سامنے بہت زیادہ کوئی طاقتور ہو اور اس نے کسی لاچار اور بے بس پر کوئی ظلم کیا، اور یہ مظلوم کہہ کہ چلو تمہیں میں نے معاف کر دیا، تو اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن تھا نہیں۔ یہ لاچار تھا، بے بس تھا، سامنے اس سے کہیں زیادہ قوی ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ کیا اس سے انتقام لے سکتا ہے؟ اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے۔ تو اس کے معاف کرنے کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوگی جو اہمیت ایک قدرت والے کو قدرت کے باوجود معاف کرنے پر ہوگی۔ ایک انتہائی طاقتور شخص ہو، اسے کسی نے گالی دی، اسے کسی نے نقصان پہنچایا، اس پر زیادتی کی، اس کی برائی بیان کی، اسے کسی جرم کے ساتھ متہم کیا حالانکہ وہ اس سے بری ہے، اس کے باوجود کہ وہ فوراً انتقام لے سکتا تھا، اسے نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ اس نے معاف کر دیا۔ تو اس معاف کرنے کی اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تعلیم دی اس آیت کے اندر کہ اگر کسی کو اپنی قدرت پر ناز ہو کہ فلاں نے میرے حق میں زیادتی کی ہے، مجھے نقصان پہنچایا ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے، تو میرے پاس آج قدرت ہے، قوت ہے، کیا کروں؟ اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دوں، کسی لائق نہ چھوڑوں اسے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تعلیم دی ہے کہ تمہیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تم سے بھی بڑا کوئی قدیر ہے، تم سے بھی بڑا کوئی قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کی قدرت کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری زیادتیوں پر عفو درگزر سے کام لے، تمہاری نافرمانیوں پر، تمہارے گناہوں پر اللہ رب العالمین عفو درگزر سے کام لے، تمہیں معاف کر دے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے چھوٹوں پر اسی طرح رحم و کرم کا معاملہ کرو، ان کی غلطیوں پر عفو درگزر سے کام لو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بندوں کے عمل کا پہلے تذکرہ کیا کہ اگر بندے اس طرح کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی کیا ہے؟ عفو ہے اور قدیر ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ لفظ عفو کے اندر جو معنی ہے معاف کرنے کا، ہمارا رب اس صفت سے متصف ہے۔ ہم باطل فرقوں کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ کا یہ نام ہے العفو، لیکن عفو کی صفت سے متصف نہیں ہے۔ اہل باطل کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ناموں کے سلسلے میں؟ کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو ہم ثابت کریں گے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہے، اس کے اندر جو صفت موجود ہے، اس صفت کو ہم ثابت نہیں کرتے۔ یہ اہل باطل کا طریقہ ہے۔ اس آیت کے اندر واضح طور پر ان کے اس باطل عقیدے پر رد موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے بندوں کے عمل کا تذکرہ کیا کہ اگر تم لوگوں کو اس طرح عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو، تو تمہارا رب عفو ہے، قدیر ہے، معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس یہ صفت ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، ان کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دو، نظر انداز کرو، عفو درگزر سے کام لو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے دو ناموں کا اثبات بھی ہے، ایک ہے العفو
اور ایک ہے القدیر۔ لفظ العفو جو ہے اللہ کا یہ نام، اس نام کے لیے اور ایک دلیل پیش کی جاتی ہے جو کہ لیلۃ القدر کی دعا میں شامل ہے، یاد ہے کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی، اس دعا کے اندر بھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، لفظ العفو کا تذکرہ آیا ہے، اللہ رب العالمین کے اس نام کا۔ لیکن اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے اور بعض محدثین نے اس دعا کو غیر ثابت کہا ہے۔ عبداللہ بن ابی بریدہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے یہ دعا منقول ہے، اور امام دارقطنی اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ عبداللہ بن بریدہ نے عائشہ سے کچھ بھی نہیں سنا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے جو لیلۃ القدر میں لوگ پڑھتے ہیں۔ بہت سارے علماء اس پر کلام بھی کرتے ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ ثابت ہے۔ لیکن یہ دعا اگر ثابت بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین کا نام العفو اس آیت سے ثابت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ تو لفظ العفو جو ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے، اور اس نام کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ آگے والی آیت میں بھی اسی صفت کا تذکرہ موجود ہے، جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور عفو درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، جو چیز پہلی آیت کے اندر ابھی ہم نے بیان کی، اسی کو اللہ رب العالمین نے اس دوسری آیت کے اندر صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں پر کیا کرے؟ تمہیں معاف کر دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ جو تم سے چھوٹے ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کی نادانیوں پر، ان کی ظلم و زیادتی پر، ان کی نافرمانیوں پر انہیں بھی تم معاف کر دو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ نازل ہوئی ہے۔ کس موقع پر؟ مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے اور تنگ دست تھے، فقیر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا پورا خرچہ اٹھاتے تھے، انہی کے گھر میں رہتے تھے، وہ بھی اور ان کی اماں بھی۔ لیکن جب افک کا واقعہ پیش آیا، جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو متہم کیا، تو اس واقعے کے اندر بعض صحابہ کرام بھی ملوث ہو گئے، غیر ارادی طور پر ہی صحیح۔ جن میں سے ایک کون تھے؟ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر کفالت تھے۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کرتے تھے، ان کا پورا خرچ اٹھاتے تھے۔ کس باپ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ جس کی میں کفالت کر رہا ہوں، پورا خرچہ اٹھا رہا ہوں، وہی میری بیٹی کے تعلق سے کیا کر رہا ہے؟ اس طرح غلط بیانی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی، انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ سے میں اور ان کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ تعلق برقرار نہیں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم سے اگر کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟
اگر تم یہ اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہو کہ گناہ ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ جو تم سے کمزور ہیں، اگر ان سے کوئی سرزد ہو جائے غلطی، تو ان کی غلطی پر تم انتقام نہ لو، انہیں سزا نہ دو، بلکہ انہیں کیا کرو؟ انہیں معاف کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے دو ناموں کا تذکرہ کیا، مغفرت کرنا، بخش دینا گناہوں کو، اور رحم کرنا۔ گناہوں کو بخشنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ بخشنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، سید الاستغفار پڑھتے ہیں نا روزانہ صبح و شام؟ اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی ہے سید الاستغفار کی، کہ اگر کوئی بندہ صبح کو پڑھتا ہے، شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جائے، یا شام کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے وفات ہو جائے، تو جنت جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی، وفات ہوگی وہ جنتی ہوگا۔ اتنی اہم فضیلت ہے اس دعا کی۔ اس دعا کے اندر بندہ کیا اقرار کرتا ہے؟ اللہم انت ربی، اللہم انت ربی خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی۔ اس کے بعد آخر میں فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، فاغفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے علاوہ بخشنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ حصر ہے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا بخشنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عبادت کی، مثلا قرآن کی تلاوت کی، 2 مرتبہ 5 مرتبہ ختم کیا اور فلاں کو بخش دیا، کہتے نہیں کہتے؟ بندہ بخش سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے کہ بخش دے کسی کو؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، غفور اور غفار فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے، بخشنے کی طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ بندہ خود اقرار کرتا ہے روزانہ صبح و شام، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا، اس لیے کیا کرے؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس نام کا تذکرہ اس آیت میں کیا، واللہ غفور رحیم، کہ تمہارا پروردگار رحم کرنے والا ہے، تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 ناموں کو ایک ساتھ بیان کیا اور اس آیت کے سیاق میں بیان کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ اسما بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں، یعنی وہ بذات خود نام بھی ہیں، اور ان ناموں کے اندر جو معنی ہے اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے، کیونکہ یہ کس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے عمل کے بالمقابل بیان کیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کو بخش دو، ان کو معاف کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو تمہیں چاہیے کہ تم عفو درگزر سے کام لو، ولیعفو ولیصفحوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ معاف کر دیں اور عفو درگزر سے کام لے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ اعلام بھی ہے، اسما بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں، یعنی ان ناموں کے اندر جو معانی ہیں اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہیں۔ یہاں پر اور ایک ہمیں درس ملتا ہے اللہ رب العالمین کے ناموں کے سلسلے میں، کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں
ان ناموں کے اندر بندوں کے لیے ایک درس موجود رہتا ہے، نصیحت کی چیز ہوتی ہے، سبق کی چیز ہوتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس نام کے اندر جو ہمارے لیے سبق آموز نصیحت ہے اس پر عمل کرے، اور یہ احصاء کے معنی میں داخل ہے۔ کس احصاء کے معنی میں؟ جو اللہ کے رسول نے احصاء کی فضیلت بیان کی ہے اسماء حسنہ کے متعلق۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ بالکل صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، تاکید کے ساتھ کہتے ہیں 99 کہنے کے بعد کہ 100 سے ایک کم، من احصاها دخل الجنہ، جو اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا احصاء کرے گا، من احصاها، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ انتہائی اہم فضیلت ہے اسماء اور صفات کے باب میں۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کا علم حاصل کرنا انتہائی شریف علم ہے، بلکہ علم کے اقسام میں اتنا اہم اور اتنا شریف علم کوئی دوسرا علم نہیں ہے، کیونکہ یہ علم یہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق ہے۔ تو من احصاها دخل الجنہ، اس کی فضیلت اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عظیم خوشخبری رکھی ہے۔ اب احصاء کا معنی کیا ہے؟ جو کہا من احصاها دخل الجنہ، کہ جو ان ناموں کا احصاء کرے گا، 99 ناموں کا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ علماء نے احصاء کے معنی کو بیان کرتے ہوئے بے شمار معانی بیان کیے ہیں، اس کی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ ان تمام تفاسیر کا خلاصہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ من احصاها یہ کئی چیزوں کو شامل ہے۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرنا۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ناموں کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ ایک نام اللہ رب العالمین کا بیان ہوا ہے آیت الکرسی کی تفسیر میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک نام ہے الحی، جو کہ کس سے بنا ہے؟ حیات سے، زندگی سے، کہ اللہ رب العالمین کمال حیات والا ہے، اس کی زندگی میں کوئی عیب، کوئی خلل، کوئی نقص نہیں ہے، تو ایک نام ہے الحی۔ اسی سے ملتا جلتا اللہ رب العالمین کا ایک دوسرا نام ہے الحی، ان ربکم حی کریم، اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اس میں 2 یا ہے، جب لکھیں گے ہا کے بعد 2 یا لکھنی پڑے گی، اور دوسری یا تشدید کے ساتھ۔ اور آیت الکرسی کے اندر جو نام ہے اس میں ایک ہی یا میں تشدید ہے، الحی، اور اس میں حی جو کہ حیا سے بنا ہے، شرم و حیا کرنے والا، معنی بھی اس کا الگ ہے۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ کے نام کو اپنی زبان سے ادا کرنا، یہ احصاء کے اندر داخل ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا معنی جاننا، کہ اس نام کا کیا معنی ہے، اس نام کا کیا معنی ہے۔ جیسے جتنے اسما بھی گزر رہے ہیں اللہ کے، ہر نام کا معنی ہم بیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ناموں کے معانی کو جاننا، یہ احصاء کے اندر داخل ہے۔ تیسری چیز، ان ناموں کو یاد کرنا، ان ناموں کو یاد کرنا۔ اور چوتھی چیز جس مناسبت سے ابھی یہ بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نام کے اندر بندوں کے لیے نصیحت کی چیز موجود ہے، اس سے سبق حاصل کرنا اور اس کے اندر جو نصیحت کی چیز ہے اس پر عمل کرنا۔ جیسے العفو، اللہ رب العالمین کا نام گزرا ابھی، کیا معنی ہے اس کا؟ عفو، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ اس کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی کیا کریں، معاف کر دیں۔ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان ربکم حی کریم، کہ تمہارا رب کیا ہے، شرم و حیا کرنے والا ہے۔ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے، تو ان ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی شخص آئے کچھ طلب کرنے کے لیے، کوئی فقیر، کوئی محتاج ہو، اور ہمارے پاس استطاعت ہو دینے کی، اور حقیقت میں وہ فقیر ہی ہو، وہ کوئی پیشہ اختیار نہ کر چکا ہو، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، وہ حقیقت میں فقیر نہیں ہوتے، وہ عام لوگوں سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، ایک پیشے کے طور پر انہوں نے اس کام کو اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن کوئی حقیقت میں اگر فقیر ہو اور کسی کے پاس استطاعت ہو اس کی مدد کرنے کی، تو اسے کیا چاہیے، اسے خالی ہاتھ واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الستیر، جسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، الستار کہتے ہیں۔ ابھی کہا نا کہ صحیح نطق، صحیح تلفظ سے اپنی زبان سے ادا کرنا، تو صحیح نام کیا ہے، الستیر ہے یا الستیر ہے، سین تا اس کے بعد یا ہے، الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الستار اللہ رب العالمین کا کوئی نام کتاب و سنت کے اندر وارد نہیں، کہیں پر بھی، نہ قرآن میں نہ ہے اور نہ کسی حدیث کے اندر الستار وارد ہے اللہ کا کوئی نام۔ اللہ کا جو نام وارد ہے اس معنی میں وہ کیا ہے، الستیر ہے۔ اس لیے کسی کو اگر نام رکھنا ہو اپنے بیٹے کا عبد لگا کر اس نام کے ساتھ، تو کیا رکھے گا، وہ عبد الستیر رکھے گا، عبد الستار نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا نام ہے نا عبد الستار، تو اگر اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام کیا ہے، الستیر ہے، یا بعض علماء نے اسے الستیر پڑھا ہے، جو کہ مشہور جو نطق ہے الستیر ہے۔ تو ایک تو اس صحیح نطق کے ساتھ اس کو جاننے کی ضرورت ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے، یہ احصاء کے اندر داخل ہے۔ اور دوسرا کیا کہ اس کے اندر جو ہمارے لیے نصیحت ہے اس پر عمل کرنا۔ کیا نصیحت ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ تمہارا رب کیا ہے؟ ستیر ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں کے کان میں سرگوشی کرے گا اور کہے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، تم نے فلاں گناہ کیا تھا، تم نے فلاں گناہ کیا تھا، ہر چیز کے بارے میں جانتا تھا، لیکن تمہارے ان گناہوں پر میں نے پردہ ڈال کر رکھا تھا، تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا تھا، ہر چیز کا مجھے علم تھا، لیکن اس کے باوجود تمہارے گناہوں پر میں نے کیا ڈال کر رکھا تھا؟ پردہ ڈال کر رکھا تھا۔ آج بھی میں تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، اور پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا پروردگار۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے تو سوشل میڈیا میں لوگوں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کرتے پھرے، لوگوں کے سامنے بتاتے پھرے کہ فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا، قطعاً یہ مناسب نہیں ہے۔ بے شمار گناہ ہم نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو بے نقاب کریں گے، جو اللہ اور اس کے درمیان ہے، اس چیز کو واضح کریں گے لوگوں کے سامنے اور اسے بے نقاب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے نقاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر بھی پردے کو ہٹا لے اور ہمیں بے نقاب کر دے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ پردہ ہٹا دے ہمارے درمیان سے، تو ہر کوئی اس طرح گناہوں کے اندر ملوث ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو مصافحہ کرنا تک پسند نہ کرے۔ اس قدر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس قدر گناہوں کے اندر وہ غرق ہے۔ تو اس نام سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے کہ ہم دوسروں کے گناہوں پر کیا کریں؟ پردہ ڈال کے رکھیں۔ یہاں پر ایک تنبیہ ضروری ہے کہ گناہ پر پردہ ڈالنے کا معنی یہ ہے
کہ جو چیزیں بندہ شہوت نفس کی بنا پر، خواہشات نفس کی بنا پر ارتکاب کرتا ہے، جس کا تعلق گناہ سے ہے، شیطان کے چکر میں پڑ کر اس نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی غیبت کیا، کبھی چوری کی، کبھی اور کوئی گناہ کر لیا، اللہ رب العالمین نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر کسی کو علم ہو گیا، وہاں سے گزر رہا تھا، نظر پڑ گئی، کبھی کسی کا موبائل لیا اور اس کے بعد اسرار کے تعلق سے، بہت راز کے تعلق سے علم ہو گیا، اب کیا کرے، سب کے سامنے بولتے پھرے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے، یہ معیوب ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس کے اس گناہ کی وجہ سے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کسی کو کوئی نقصان ہوگا؟ اگر ایک بندے نے چپکے سے گھر کے اندر کوئی گناہ کیا تو کیا اس کے اس گناہ سے کسی کو نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا نقصان۔ یہ اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان ہے، اسے کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا کریں، ہو سکے تو نصیحت کریں، پر تنہائی میں، دوسروں کے سامنے کہتے نہ پھریں۔ دوسروں کے سامنے نصیحت کرنا یہ نصیحت نہیں، فضیحت ہے، اسے رسوا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے۔ تو یہ تو گناہ کے تعلق سے ہوا، الا کہ کوئی شخص اس کے تعلق سے آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے کہ فلاں شخص سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد عیوب کے متعلق، اس کے بعد سنگین گناہوں کے متعلق، تو ایسے موقع پر صرف اس شخص کو آپ اس کی حقیقت سے آگاہ کریں گے، صرف اس شخص کو، دوسرے کو نہیں، کیونکہ یہ امانت ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر پردے داری کی تو کسی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ دیکھیں یہاں پر گناہ کا تعلق ہے، اس کے باوجود شریعت نے اس شخص کے اوپر اس کے گناہ کے تذکرے کرنے کو جائز ہی نہیں، ضروری قرار دیا ہے، جو اس کے اس گناہ سے نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور بعد میں پتا چلا کیا ہے، وہ شرابی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اگر آپ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال کے رکھا تو کسی معصوم کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس کو بتانا ضروری ہے، لیکن دوسروں کو بتانے سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، تو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ یہ ایک جانب ہوا۔ اگر اس کے گناہ کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ نہ ہو، دین کے ساتھ ہو، جسے بدعت کہتے ہیں، کوئی باطل عقیدے والا ہو، تو یہاں پر اس کی ذات کو دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ دین کی حفاظت سب پر مقدم ہے۔ مثلا کسی شخص کے اندر کوئی بدعت ہو تو یہ کہہ کر کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی ایک عزت ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے اور اس کی بدعت کے بارے میں لوگوں کو بتایا نہ جائے۔ آپ اس کی عزت کی حفاظت کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عام لوگ اس کی بدعت سے واقف نہیں ہوں گے اور اس کی بدعت سے متاثر ہوں گے، اور اگر وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، داعی ہے، معلم ہے، تو اسے ہی لوگ دین سمجھیں گے اور لوگوں کا دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کے اس بدعت کے بارے میں لوگوں کو بیان کیا جائے۔ یہاں پر اس کی عزت کی حفاظت کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ لوگوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی جائے۔ تو اگر گناہ کا تعلق بدعت سے ہے، دین کو بگاڑنے سے متعلق ہے، تو وہاں پر خاموش نہیں رہا جائے گا، لوگوں کو بیان کیا جائے گا، ضرورت پڑے تو نام لے کر بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ضرورت پڑنے پر نام لے کر بھی ایسے لوگوں کی برائیوں کو بیان کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس کی برائی سے بعید کرنا، دور کرنا اور محفوظ رکھنا مقصود تھا۔ لیکن اگر کوئی ایسی برائی ہے کہ جو صرف اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان ہے، دوسروں کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے سلف صالحین کو کہ جن اہل بدعت پر رد کرتے ہیں، صرف ان چیزوں پر رد کرتے ہیں جس کا تعلق دین سے ہے۔ جن چیزوں کا تعلق اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان ہے، ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں معلوم بھی رہے تو خاموش رہتے ہیں، نہیں، اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا۔ فلاں شخص لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا
اور کچھ کرتا تھا، اس کے پاس یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، اخلاقی بگاڑ تھے، خاموش رہتے، اس کے بارے میں کچھ کلام نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ بندے نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہیں ہے. لیکن جہاں پر دین کی حفاظت کا معاملہ ہے تو اگر اپنے والد بھی ہو تب بھی خاموش نہیں رہتے تھے. حالانکہ والد کی اطاعت کرنا، ان کا احترام کرنا واجب ہے نا. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ان کے والد کے بارے میں. امام جرح و تعدیل ہے، امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھنے کے بعد جن لوگوں پر اپنی صحیح کو پیش کیا تھا ان میں سے ایک علی بن مدینی رحمہ اللہ تھے. انہوں نے 4 حدیثوں پر نشان لگایا کہ ان حدیثوں کے متعلق شک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو نکال دیا، ان حدیثوں کو 4 حدیثوں کو نہیں رکھا. تو یہ مقام ہے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا. جس مقام پر امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فائز تھے جرح و تعدیل کے باب میں، اس امت میں شاید کہ اس مقام تک کبھی لوگ پہنچے ہو. وہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے. تو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے ان کے والد محترم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کے والد سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں، کیسے ہیں آپ کے والد؟ تو خاموش رہے اور اپنے چہرے کو جھکا لیا، اپنے سر کو جھکا لیا اور خاموش رہے. پوچھا گیا پھر تو کہا کہ کسی دوسرے سے جا کے پوچھ لو، کسی دوسرے سے پوچھ لو، مجھے مت پوچھو. اس لیے کہ تمہارا مقصد اگر یہ ہے کہ میرے والد سے دین سیکھا جائے یا نہ سیکھا جائے تو بہت سارے علماء موجود ہیں اور ہر کوئی ان کو تم کو بیان کر دے گا تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا. مجھ ہی سے جواب کیوں چاہتے ہو؟ میرے والد ہیں، ان کی عزت کا مقام ہے. تو خاموش رہے، جواب نہیں دیا. سائل نے کہا کہ ہم کسی دوسرے سے پوچھنے نہیں جائیں گے، آپ سے جواب چاہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اپنے والد کے بارے میں بتائیں. جب انہوں نے اس طرح کہا تو اپنے چہرے کو اٹھایا اور کہا کہ اچھی طرح سن لو، میرے والد ضعیف ہیں، وہ اس لائق نہیں کہ ان سے دین سیکھا جائے. دین کی حفاظت کا معاملہ آیا تو اپنے والد کو بھی نہیں بخشا. تو یہ ہے شریعت کی تعلیم کہ کسی کے اندر اگر کوئی عیب ہے، گناہ ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اس کو کوریدنا نہیں چاہیے، اس پردے کو اٹھانا نہیں چاہیے. لیکن اگر دین سے متعلق ہے، کسی کے اندر کوئی بدعت ہے، دین بنا کر اس بدعت کو پیش کر رہا ہے، تو اس سے ضرور لوگوں کو تنبیہ کی جائے گی، آگاہ کیا جائے گا کہ نہیں، اس سے دین نہ سیکھیں. اس سے دین سیکھنے جائیں گے تو آپ کا دین برباد ہو جائے گا، آپ اصل دین کو نہیں سیکھ پائیں گے. قبر کے اندر آپ کو پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا، آپ اس دین کو پیش کریں گے. اللہ کے رسول جس دین کو لے کر آئے تھے، دونوں کے درمیان جب میچنگ کی جائے گی تو کوئی مطابقت نہیں ہوگی، میچ نہیں ہوگا، یہ آپ کا دین رد کر دیا جائے گا اور اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا. تو اس کے اندر تو جو کہنا تھا من احصاها دخل الجنہ، کہ جو اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. علماء نے اس احصاء کی بہت زیادہ تفسیر کی ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ 4 چیزیں اگر کوئی بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس فضیلت کے اندر شامل ہوگا. پہلی چیز کیا ہے؟ صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ناموں کی معرفت حاصل کرنا. دوسرا یہ ہے کہ ان ناموں کا معنی جاننا کہ اس نام کا کیا معنی ہے، اس نام کا کیا معنی ہے. تیسرا ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا، حفظ کرنا. اور چوتھا ہے کہ اس کے اندر، ان ناموں کے اندر جو ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے، جو عمل کرنے کا پہلو ہے، اس نصیحت کو حاصل کرنا اور اس عمل کو کرنے کی کوشش کرنا. جیسے کہ چند ناموں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان ناموں کے اندر ہمارے لیے یہ نصیحت کی چیز ہے. آگے والی آیت میں مصنف نے اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت کا تذکرہ کیا ہے. وہ صفت ہے عزت کی صفت. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنوں کے لیے ہے. لفظ عزت کا معنی عربی زبان میں غلبے کے، قوت کے، قہر کے ہوتا ہے. اسی سے اللہ رب العالمین کا نام کیا ہے؟ العزیز، غالب، قوی، مضبوط، طاقتور.
غلبے والا، قہر والا، جس کے طاقت کا، غلبے کا، قہر کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. یہ معنی ہے عزت کا عربی زبان کے اندر. اور اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اس صفت کو اس آیت میں ثابت کیا ہے. بندے اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، تو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو بھی عزت عطا کرتا ہے. جو اللہ رب العالمین سے عزت طلب کرے، اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جو اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی عزت اس راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے حاصل کرنا چاہے تو اسے اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایسی قوم تھے جو ذلیل تھے، انتہائی گئے گزرے تھے. اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے. اگر اس کے بعد ہم نے عزت کسی دوسرے راستے سے حاصل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس طریقے سے بھی ہمارا وقار بڑھ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر ہمیں دوبارہ ذلیل و رسوا کر دیں گے. تو عزت اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے. اسی سے اللہ رب العالمین کا ایک نام العزیز ہے، جو کہ آگے والی آیت میں مصنف نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد مصنف نے اگلی آیت جو ذکر کی اس سلسلے میں، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ آیت اللہ رب العالمین نے اس میں شیطان کے قول کی حکایت کی ہے. یہ قول شیطان کا ہے. جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا تو اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے شیطان نے کہا کہ تیرے عزت کی قسم، ان تمام لوگوں کو میں کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، بہکاتا رہوں گا، صحیح راستے سے ہٹاتے رہوں گا. اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کے ناموں کی قسم کھانا جائز ہے، جیسے کہتے ہیں نا اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، اللہ رب العالمین کے ناموں کی جس طرح قسم کھانا جائز ہے، اسی طرح اس کی صفات کی بھی قسم کھانا جائز ہے. نام کی جس طرح قسم کھانا جائز ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی صفات کی بھی قسم کھانا جائز ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کے نام کی قسم کا تذکرہ نہیں کیا ہے. کس چیز کی قسم کا تذکرہ کیا ہے؟ اس کی صفت عزت کی قسم کا تذکرہ کیا ہے. فَبِعِزَّتِكَ کہا. اور کس لیے ہم نے کہا کہ یہ جائز ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ فقط اشرک، جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے، کوئی دوسری چیز ہے، تو کیا لازم آئے گا؟ ایک شرک کا ثبوت لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ رب العالمین کے ناموں کی قسم کھانا جائز ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی صفات کی بھی قسم کھانا جائز ہے. جس طرح اللہ رب العالمین خالق ہے، مخلوق نہیں، اسی طرح اس کی صفات بھی کیا ہے؟ اس کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف لفظ عزت کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ دو طریقے سے کی جاتی ہے. ایک ہے خالق کی، مخلوق کی نسبت خالق کی طرف،
جیسے وہ عزت جو کہ اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کو عطا کی ہے، جو اپنے رسول کو عطا کی ہے، یہ عزت جو اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کو دی ہے، اپنے رسول کو دی ہے، یہ اضافت المخلوق الی الخالق ہے، یعنی مخلوق کی اضافت خالق کی طرف. جیسے بیت اللہ ہے نا، خانہ کعبہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر. تو یہ گھر کیا ہے؟ مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ یہ مخلوق ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف جن چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں گمراہ ہو جاتے ہیں. 1-1.5 سال پہلے تقریباً میں نے ایک اہل حدیث مدرسے سے فارغ ایک شخص کی پوسٹ پڑھی فیس بک کے اندر، جو صفت کلام کے متعلق اسی طرح اشکالات وارد کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ بیت اللہ کے اندر بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو ہم کیا بیت اللہ میں بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے اسے مخلوق نہیں مانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے مخلوق ہے. اسی طرح کلام اللہ میں کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو اس کو مخلوق ماننے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں کیا شبہ پیش کر رہے ہیں. اس لیے اس نقطے کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف جن چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے وہ 2 طریقے سے ہے. پہلی قسم ہے مخلوق کی نسبت خالق کی طرف، جیسے بیت اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کی گئی، تو یہاں پر مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، خالق کی طرف کی گئی ہے. اسی طرح عزت جو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف 2 طریقے سے کی جاتی ہے. ایک مخلوق کی نسبت خالق کی طرف، اور اس عزت سے مراد وہ عزت ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق کے لیے ثابت کیا ہے، جیسے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر عزت اللہ رب العالمین کے لیے بھی ثابت کیا گیا ہے، رسول کے لیے بھی اور مؤمنین کے لیے بھی. جو عزت اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا گیا وہ اس کی صفت ہے، اور جو عزت رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے ثابت کیا گیا ہے یہ اس کی مخلوق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کلام ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں، کلام کی صفت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی نوازا ہے. یہ کلام یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے جو بندے کرتے ہیں، اور ایک کلام وہ ہے جو اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. اس لیے قرآن کو ہم کیا کہیں گے؟ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اس کو اگر کوئی مخلوق کہے تو وہ کافر ہے بالاجماع. اگر اللہ رب العالمین کے کلام کو، قرآن مجید کو کوئی مخلوق کہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بالاجماع کافر ہو جائے گا. اس بارے میں سلف صالحین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بالاجماع کافر ہو جائے گا اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو کوئی مخلوق کہے. لیکن اس قرآن کی تلاوت ایک بندہ کر رہا ہے، تو جو اس کی آواز ہے وہ اس قاری کی آواز ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں سلف؟ الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری. سنا آپ نے لفظ الکلام کلام الباری؟ الباری یہ کیا؟ اللہ کا ایک نام ہے، عبد الباری کہتے ہیں نا. تو الکلام کلام الباری، یہ جو کلام ہے قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. والصوت صوت القاری، اور جو ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ قاری کی آواز ہے، یہ وائس جو ہے یہ وائس قاری کی ہے. تو یہ جو ہماری آواز ہے، ہماری آواز مخلوق ہے، لیکن کلام جو اللہ رب العالمین کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، جبریل علیہ السلام نے سنا ہے، اللہ کے رسول کے پاس لے کر نازل ہوئے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کہ اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. اس کو اگر کوئی مخلوق کہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. تو عزت بھی جو اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو 2 طریقے سے نسبت کی جاتی ہے. ایک نسبت المخلوق الی الخالق، اور ایک نسبت الصفت الی الموصوف. تو جو نسبت المخلوق الی الخالق ہے وہ بیت اللہ کی طرح اس کی نسبت ہے، اور جو نسبت الموصوف الی الصفہ ہے یہ کلام اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے. جیسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں تو کلام اللہ رب العالمین کا مخلوق نہیں ہوتا بلکہ اس کی صفت ہوتی ہے.
اسی طرح عزت اللہ جب ہم کہیں گے، یا اس دوسری آیت میں فَبِعِزَّتِكَ جو اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، تو یہ عزت کیا ہے؟ مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اس کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ اور جہاں پر قرآن میں رسول کے لیے، مومنوں کے لیے عزت کا لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ بس ایک آیت پڑھنے کے بعد آج کا درس ختم کروں گا، تاکہ اگلے درس سے ہم شروع کریں منفی صفات کے بارے میں۔ اگلی آیت میں مصنف نے اللہ رب العالمین کے ایک عظیم نام کو ثابت کیا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، جو کہ عظمت اور جلال والا اور انعام و اکرام والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے ایک نام ذو الجلال والاکرام کا اس بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ذو الجلال والاکرام۔ یہ نام قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے، الظوا بیا ذی الجلال والاکرام، الظوا بیا ذی الجلال والاکرام، یعنی یا ذی الجلال والاکرام کے ذریعے اللہ رب العالمین کو لازم پکڑو، یعنی اس سے گڑ گڑا کر دعا کرو۔ اللہ رب العالمین کے اس نام کا وسیلہ پکڑ کر، واسطہ دے کر، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، اس طرح گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے اس نام کا واسطہ دے کر دعا کرو۔ یہاں تک کہ معلمی رحمہ اللہ نے اس نام کی تفسیر اور تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسم اعظم میں سے ہے۔ ذو الجلال والاکرام اللہ کے ناموں میں سے، بے شمار ناموں میں سے یہ اسم اعظم ہے۔ یہ بے شمار نام بار بار کہہ رہا ہوں، اور ابھی ایک حدیث ہم نے پیش کی کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ یہ مسئلہ پتہ نہیں اس سے پہلے ذکر ہوا یا نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کیا کہیں گے ہم جواب میں؟ 99 یا بے شمار؟ بے شمار ہیں۔ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے صرف 99 نام ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شمار ناموں میں سے جو ان 99 ناموں کا احصاء کرے گا، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، ان بے شمار ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ رب العالمین عظمت والا، جلال والا ہے اور انعام و اکرام والا بھی ہے۔ دونوں صفت اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ ان ناموں میں سے ہے جو مرکب ہے، مزدوج ہے۔ کچھ نام اللہ رب العالمین کے مفرد ہیں، کچھ اضافت کے ساتھ ہیں، جیسے یا ارحم الراحمین ہے نا، تو ارحم الراحمین یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ہے، دو جملے کو مل کر اضافت کے ساتھ ایک نام بنا ہے۔ اور کچھ نام ایسے ہیں جو مزدوج ہے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ ذو الجلال والاکرام، صرف ایک کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح الاول والآخر ہے، الظاہر الباطن ہے۔ اس سے پہلے اس آیت کی تفسیر میں ہم نے شاید ذکر کیا تھا کہ یہ مزدوج نام ہے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح النافع والضار، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نام کے ساتھ کوئی اپنے بچے کا نام عبد لگا کر رکھنا چاہے تو اسے دونوں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ مثلا کہے عبد النافع والضار، صرف عبد النافع نہ کہے، عبد الزار نہ کہے، عبد الاول والآخر کہے، صرف عبد الاول یا عبد الآخر نہ کہے۔ حالانکہ لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے، تو یہ تنہا نام نہیں ہے، دونوں کو ملا کر ایک نام ہے۔ تو یہ ذو الجلال والاکرام یہ اضافت بھی ہے اور ساتھ میں مزدوج بھی ہے، دو نام ملا کر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے ہم اس نام کو ثابت کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو معنی ہے جلالت کا، عظمت کا، اور ساتھ میں انعام و اکرام کا بھی، اس صفت کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ رب العالمین
ان صفات کے اندر ہمارے لیے جو سبق آموز چیزیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اس شریف علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر آخری سانس تک ہمیں باقی رکھے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔